سبسکرائب کریں MTM اسپیچز چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ بیان ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا وصلی اللہ علی سیدنا نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ جناب علماء کرام، اہلی بستی کے رہنے والے ہمارے دینی اور ایمانی بھائیوں، دور دراز اور قریب سے آنے والے ہمارے مسلم بھائیوں اور اسٹیج پر فرما ہمارے قیمتی معزز مہمانان کرام، آج ہمیں بڑی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ آج اس بلندی پہاڑ پر ایک چشمہ ہدایت اور نور ہدایت کا چراغ جلتا دکھائی دے رہا ہے۔ ایسے پہاڑی پر جہاں پر ایک تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہاں اللہ کی آواز اور اللہ اکبر کی صدا لگائی جا رہی ہو، جہاں پر کلمہ پڑھنے والے ہوں، جہاں پر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دینے والے ہوں، ایک آدمی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے ماحول میں اور ایسی جگہ پر آپ لوگ یہ شمع ہدایت کو جلائے ہوئے ہیں مدرسے کی شکل میں، یہ بہت ہی مبارکبادی کے لائق ہے۔ اور ہم ان بچوں کو بھی سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتے ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کو یاد کیا۔ معمولی بات نہیں ہے، اللہ کی کتاب کو حفظ کرنا یہ انسان کے لیے یہ آخری درجہ ہے اور آخری تمنا ہے کہ انسان اللہ کے کلام کو یاد کر لے۔ وہ کلام جس کو پہاڑ نہیں برداشت کر سکا، وہ کلام جس کو یہ زمین برداشت نہیں کر سکا، وہ کلام جو آسمان نہیں برداشت کرا، اس کو جو ہے یہ بچے حفظ کر لیا، یاد کر لیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی احسان ہے، فضل ہے اور کرم ہے ایسے بچوں پر اور ایسے گارجن پر اور ایسی ماں اور بہنوں کے اوپر جو بہت ہی مبارکبادی کے لائق ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا۔ دنیا آخرت دونوں میں اس میں کامیابی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان کو ہم تہ دل سے مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت اسے حافظ کامل بنائے اور اس کو باقی رکھے، اور وہ تراویح پڑھانے کا اہتمام کرے، قرآن روزانہ تلاوت کرنے کا معمول بنائے۔ اور اگر آپ کے والدین قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو آپ سبب بنے ان کو قرآن سکھانے کا۔ قرآن پڑھنا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کے اندر اس روئے زمین پر سب سے بہتر انسان ہوا ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ یہ زمین اور آسمان یہ ساری چیزیں جھوٹ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا کلام، اللہ کے رسول کا کلام جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے نبی نے یہ کہا ہے کہ خیرکم، خیریت اور سب سے بہتر انسان ہوا ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور ظاہر سی بات ہے وہ قرآن کتنا مبارک کتاب ہے جو آسمان سے نازل ہوا، اور کون لے کے آیا؟ جبرائیل امین لے کر آئے۔ اور کس کے اوپر نازل ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ سلسلہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اور اس دنیا کو بسانے سے پہلے اور اس دنیا کو جب تک باقی رہنا ہے اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، اس کا حاکم ہے، اس کا رازق ہے، وہی سب کچھ ہے۔ ایسی ذات کا یہ قرآن کو نازل کرنا، اور کس کے ذریعے؟ جو فرشتوں میں سب سے زیادہ معظم، سب سے زیادہ مکرم اور سب سے زیادہ محترم فرشتہ ہے، حضرت جبرائیل کے ذریعے۔ اور کس کے اوپر؟ اس روئے زمین پر جو سب سے مبارک ترین انسان ہے، اس روئے زمین پر جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کا سردار بنایا، تمام انبیاء کے اوپر فوقیت بخشی اور تمام انبیاء کا اسے تاج پہنایا۔ ایسے نبی کے آپ ہم امتی ہیں، اور ایسے نبی کے ذریعے ہمیں کتاب ہدایت دی جسے ہم اور آپ قرآن کہتے ہیں، جس کو ان بچوں نے آج یاد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو ان کی عمر میں برکت نصیب کرے، ان کے اندر حفظ کا اتقان پیدا کرے، اور یہ بہترین حافظ بنے، بہترین عالم بنے۔ اور فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جس نے بھی قرآن سیکھا ہے
جس نے بھی دین کی باتیں سیکھی ہے وہ دوسروں تک پہنچائے اور یہ تبلیغ کا کام کرے. یہ سب سے پہلا جو ہے ان کی ذمہ داری ہے. اپنے باپ کو اپنے بچوں کو جائیں. ہمیں معلوم ہے کہ بہت سے گارجن جماعت تبلیغ کی برکت سے وہ قرآن نماز پڑھنا سیکھے ہیں, لیکن نماز میں کیا پڑھتے ہیں ان کو پتا نہیں ہے. امام کے ساتھ اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, امام کے ساتھ رکوع کر رہے ہیں, امام کے ساتھ سجدہ کر رہے ہیں, لیکن ان سے جائزہ لیجئے وہ کیا پڑھ رہے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے کہاں پر کیا پڑھنا چاہیے. آپ کو اپنے گھر کی کتنی فکر ہے, ہمیں اپنے مدرسے کی کتنی فکر ہے, ہمیں اپنی تجارت کی کتنی فکر ہے. کیا ہمیں نماز کی اپنی فکر ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں, نماز صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. خاص طور سے اس وقت کے جو نوجوان طبقہ ہے, مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ ان کو جب معلوم کیجئے تو اسے چند صورتوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہے. اللہ کا کلام اور آپ کا سینہ وہ خالی رہے. وہ شیطان کا بسیرا ہوتا ہے وہ دل جس کے اندر اللہ کا کلام نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآنی آیتیں نہ ہوں. آپ کا اور ہمارا معمول ہونا چاہیے کہ قرآن پڑھیں اور ایک صفحہ بھی کم سے کم جو ہے اس کی تلاوت کریں, صبح اور شام کا معمول بنائیں. اور قرآن پڑھنے کا اتنا ثواب, اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم یہ جو ہے 3 حرف نہیں, ایک آیت ہے اور 3 حرف ہے, اور ہر حرف پہ 10 نیکی ہے. بتائیے, ہر حرف پہ 10 نیکی ہے. اور الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ 3 حرف ہے, وہ کہ 30 نیکی ملی. اور آپ اگر ایک صفحہ پڑھیں گے تو کتنی نیکیاں ملیں گی, ایک پارہ پڑھیں گے کتنی نیکیاں ملیں گی. آپ تصور کیجئے, غور کیجئے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے میرے دینی اور ایمانی بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بدا الاسلام غریبا, کہ اسلام جو ہے غربت کے ساتھ پیدا ہوا, اجنبیت کے ساتھ پیدا ہوا. کوئی انسان اسلام کا نام سن کر کے تعجب کرتا تھا, یہ کیا ہے اسلام, کیا ہے دھرم اسلام, ہم نہیں جانتے ہیں. اسٹارٹنگ میں ایسے ہوا, سیعود غریبا, اور ان قریب ہے کہ وہ غربت اختیار کر لے, اجنبیت اختیار کر لے. آپ اسے پہاڑی کے علاوہ جہاں مسلمان ہیں دوسری پہاڑی پہ چلے جائیے تو یہ کہ میں مسلم ہوں تو جانیں گے کہ مسلم کیوں ہو, اسلام دھرم کیوں, ملے کھائے جانا. یہ اس طرح سے غربت کی طرف یہ اسلام جا رہا ہے, یہ غربت کی طرف اسلام جا رہا ہے. فطوبى للغرباء, اور کہا گیا کہ بہترین ہے اس کے لیے مبارکبادی ہے جو غربا ہو. اور غربا کس کو کہتے ہیں, یصلحون الدین اذا افسد الناس, دین کی وہ اصلاح کرے جب لوگوں کے اندر فساد ہو جائے, لوگوں کے اندر بگاڑ ہو جائے, تو ایسے ماحول کے اندر دین کے اندر جو ہے اصلاح کا کام کرے, جسے ہم تبلیغی جماعت کہہ سکتے ہیں, جسے ہم مدرسے کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں, جسے ہم علماء کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں, جو لوگوں کو آپس میں جوڑتے ہیں, دین اسلام سکھاتے ہیں. اور آپ غور کریں, اپنے معاشرے کا جائزہ لیں. آج کے مسلمان صرف نام کے مسلمان ہو رہے ہیں, چاہے عالم ہو, چاہے وہ جاہل ہو, چاہے وہ تبلیغی ہو, چاہے وہ تاجر ہو. ایک دین اسلام ایک ڈھانچہ رہ گیا ہے, ان کا ایک شکل باقی رہ گئی ہے, لیکن حقیقت سے اس کا تعلق دور ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ جوا بھی کھیل رہے ہیں, مسلمان بھی کہلا رہے ہیں, شراب بھی پی رہے ہیں, مسلمان بھی کہلا رہے ہیں, زنا بھی کر رہے ہیں, مسلمان بھی کہہ رہا ہے, ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں, مسلمان بھی کہلا رہے ہیں. مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے اس لیے ہم مسلمان کہلانے لگے. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جائزہ لیجئے, اس کو پڑھیے, صحابہ کرام کی زندگی پڑھیے. اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ جاہل رہ جائیں گے, آپ اپنی اولاد کو نہیں پڑھائیں گے تو پورا معاشرہ جاہل رہ جائے گا. اور کوئی عیسائیت مشنری آ کر کے, کوئی قادیانیت کا ایک مشنری آ کر کے آپ سے اپنا دین پیش کرے گا, دین اسلام وہ پیش کرے گا قادیانیت کے نام پر کے, یہ احمدی مسلم ہو وغیرہ یہ کہے گا, اور یہ کہا کر کے آپ کو اگر دینی اسلام کی صحیح تعلیم نہیں ہے تو آپ اس کی بات پر لبیک کہہ سکتے ہیں. وہ بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, قادیانی بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن فرق یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو, محمد ابن عبداللہ کو جہاں آمنہ کی پیٹ سے ولادت ہوئی, مکہ مکرمہ کے اندر ولادت ہوئی, اس کو وہ آخری نبی نہیں مانتے ہیں. نبی مانتے ہیں لیکن آخری نبی نہیں مانتے ہیں. اگر ہم اور آپ اس کو نہیں جانتے ہیں کہ ہمارا آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو پھر آپ اس کے جھانسے میں آ جائیں گے اور اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے.
اب بتلائیے کہ آپ مسلمان رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ اس لیے کہ ایمان کا جز ہے، مسلمان اسی کو کہتے ہیں جو یہ دو کلمہ کو اقرار کرے، مانے اور اس کے اوپر عمل کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آخری کہاں سے لے آئے بھائی؟ کلمہ کے اندر تو آخری نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس کے اندر خاتم النبیین کا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو بتلائیے ان کی روشنی میں اس کلمہ شہادت کے دو جز ہے، جس کو اگر اقرار کرے گا تبھی مسلمان ہو سکتا ہے۔ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہی مسلمان ہوگا، جو محمد رسول اللہ کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ دونوں کا ایک ساتھ اقرار کرنا ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ ایسے ماحول میں اگر کوئی داڑھی لگا کر کے، کوئی کرتا پاجامہ ٹوپی لگا کر کے، وہ احمدیہ مسلم اپنے آپ کو کہہ کر کے آپ کے محلے میں آتا ہے، فری میں تعلیم دینے کے لیے آتا ہے، فری میں امامت کرنے کے لیے آتا ہے، فری میں بچے کو پڑھانے کے لیے آتا ہے، آپ کو مال اور دولت کے لالچ دیتا ہے، وہ غربت سے آپ کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، آپ کا دین خریدنا چاہتا ہے، تو ایسے کے سامنے اگر آپ کو صحیح تعلیم نہیں ہے دین کا تو آپ اس کے جھانسے میں آ جائیں گے اور آپ اس کی بات مان لیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا ایمان جاتا رہے گا، آپ کا ایمان جاتا رہے گا۔ دین اسلام اور مسلمان کا پورا یقین ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ آپ میں سے ہر آدمی جانتا ہوگا کہ جو بھی انسان مرتا ہے وہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اچھا کام کرے گا اچھا بدلہ ملے گا، برا کام کرے گا برا بدلہ ملے گا۔ اگر آپ کو اس میں یقین نہیں ہے تو آپ کامل ایمان والے نہیں ہیں، کامل مسلمان نہیں ہے۔ آپ کا ایمان قبر پہ ہونا چاہیے، آپ کا ایمان حشر پہ ہونا چاہیے، آپ کا ایمان ہونا چاہیے ایک وقت آئے گا کہ ہم اللہ کے زیارت کریں گے، اللہ کو دیکھیں گے، جنت کو، جنتیوں کو جنت ملنے کے بعد بھی ایک خواہش باقی رہ جائے گی، وہ کیا ہوگی؟ اللہ کی زیارت، اللہ کی رویت، اور وہ آخری تمنا ہوگی جنتیوں کا۔ اور مسلمان جو مومن بندہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، جو پاک بندے ہوں گے، نیک بندے ہوں گے، صالح ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے۔ دنیا کے اندر دنیا سے اس کو مطلب صرف اس لیے رکھا ہے کہ ہم حلال کمائی کھائیں، حرام سے بچیں۔ اذان ہو جائے اللہ اکبر تو دنیا کا سارا کام چھوڑ کر کے ہم مسجد کی طرف لپک پڑیں، اپنی بیوی بچوں سے بھی پڑھنے کے لیے کہیں۔ بہت ہی زیادہ عجیب معاملہ ہے۔ ہم عالم کا گھر بھی کہہ سکتے ہیں اور تبلیغی کے گھر کا بھی ہم دعویٰ کر سکتے ہیں، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں بے نمازی نہ ہو۔ میں ٹینکے کی چوٹ سے کہتا ہوں، چاہے میرا گھر ہو چاہے کسی اور کا گھر ہو، اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میری بیوی نماز سے غائب ہے، اور بیوی نماز پڑھتی ہے تو بچے نماز سے غائب ہیں۔ یہ معاشرہ بہت ہی عجیب پریشانی کا شکار ہے۔ ایسے ماحول میں اگر آپ مدارس اور علماء کی قدر نہ کریں، اگر دین کے کام کرنے والے کی قدر نہ کریں اور ورثۃ الانبیاء کے اوپر آپ کا اعتبار نہ ہو تو بتلائیے کہ یہ دین کا کیا حال ہوگا؟ کیا کوئی اور نبی آئے گا؟ کیا آپ کے یہاں یہ جو چند علماء ہیں ان کے علاوہ اور کوئی دوسرے عالم آ کر کے یہاں کام کریں گے؟ کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ سنسری سے آ کر کے یہاں کوئی کام کرے؟ یہ گورکھا کے جتنے عالم ہیں تمام کی آپ کو قدر کرنی چاہیے، چاہے وہ چھوٹے عالم ہو چاہے وہ بڑے عالم ہو، تمام مل کر کے، چاہے چھوٹا مدرسہ ہو چاہے بڑا مدرسہ ہو، ہر ایک کی آپ کو قدر کرنی ہے، ہر ایک کا آپ کو خیال رکھنا ہے، ہر ایک کے شانہ بشانہ مل کر کے، ہر ایک کا کندھے سے کندھے مل کر کے، ہر ایک کے مشورے سے دین کا کام کیسے آگے بڑھے، کون سا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ہر گھر میں نمازی ہو جائے، کون سا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ بہو بھی، ساس بھی، بیٹیاں بھی، بہنیں بھی، سب کے سب نمازی ہو جائیں۔ ایسا گھر اور ایسا معاشرے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ کیسا تھا؟ ایسا معاشرہ تھا کہ ایک وقت اذان ہوتی تھی تو ساری مسجدیں بھر جاتی تھی، بازار جائیے اذان ہوتے ہی سارے بازار کے دکانیں سے چھوڑ کر کے نمازوں میں سب جو ہے شامل ہو جاتے تھے۔ شراب کی حرمت کا جب اعلان ہوا مدینہ منورہ کے اندر، تاریخ گواہ ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مدینے کی گالوں کے اندر شراب بہ رہا تھا، اس لیے کہ شراب کی حرمت کا اعلان ہو گیا تھا۔ آپ ابھی بھی جائیے گلف کنٹری کے اندر، میں سوڈان میرا جانا ہوا، واللہ کہہ رہا ہوں سوڈان کے اندر میں نے دیکھا کہ اذان ہوتے ہی ساری دکانیں ایسے ہی کھلی ہوئی ہیں،
हर 100 किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर के बाद, हर 100 मीटर के बाद रास्ते के बगल में मसल्ला बना हुआ है और वजू करने के लिए पानी रखा हुआ है, लोटा रखा हुआ है। जिसको देखे वो फौरन वजू करके नमाज पढ़ रहे हैं और जमात खड़ी हो रही है। बतलाइए, ये नमूना है इस्लाम। लेकिन ये कैसे और कब होगा? जब हमारे और आपका अंदरूनी इस्लाह हो जाए। हम बाजार जाते हैं, हम खेत खलियान में रहते हैं, हमारा खेती का वक्त है, सारी नमाजें गायब हो जा रही हैं। बाजार जाते हैं, काम हो रहा है, सारी नमाजें गायब हो जा रही हैं। सफर में जा रहे हैं, सारी नमाजें गायब हो रही हैं। हम कैसे मुसलमान हैं, ये बतलाइए। हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, ये बतलाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज कौसर पे जब मुलाकात होगी तो किस मुंह से हम हौज कौसर पीने का मुतालबा करेंगे? और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी कैसे सिफारिश करेंगे अल्लाह के दरबार में? ये हमारा मोमिन बंदा है, मुसलमान है, अहली का रहने वाला है, नमाज पढ़ता था, रोजा रखता था, हज किया है, ज़कात अदा करता था, सालेह और नेक है। ये कैसे आपके बारे में सिफारिश करेंगे? जब आप अच्छे नहीं होंगे तो आप सिफारिश से महरूम रह जाएंगे। बतलाइए, ये सब बातों पे आपको यकीन होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे माशरे की इस्लाह फरमाए। और ये जो मदारिस, जो दीन के किले हैं, उलमाए किराम जो अंबिया के वारिस हैं, इन्हीं लोगों की वजह से दीन बाकी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहेगा। अगर इन बातों का ख्याल नहीं रखा आप लोगों ने, और आजकल एक आखिरी बात कह करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा कि दूसरी नशिस्त भी है, बीच में वक्फे का वक्त भी दिया जा रहा है। आखिरी बात यह है कि मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, एक साजिश है कि उलमा को आवाम से काट दिया जाए और आवाम को मदरसे से दूर कर दिया जाए। अगर चंदा लेने जाए तो आपका चेहरा उफुक पड़ जाए कि आपके ऊपर क्या मुसीबत आ गई। कोई चंदा वालों को देखता है, मुझे मालूम है बहुत से पैसे वाले दुकान छोड़कर भाग जाते हैं कि देखो भाई चंदा वाला तो नहीं आ रहा है। अरे आप किससे भाग रहे हैं? अल्लाह की रहमत से भाग रहे हैं। अल्लाह ने आपके लिए खैर किया कि आपके घर भेजा है चंदा करने वाले को, कि आपको जबरदस्ती ज़कात ले रहा है। होना तो ये चाहिए कि आप मदरसे को पहुंचाते, आप अपनी ज़कात के पैसे मौलवी साहब को टेलीफोन करके बुलाते कि आओ हमारे यहाँ ज़कात के पैसे ले जाओ। लेकिन अफसोस की बात है, ये उलमा दर दर की ठोकरें खाते हैं, अपनी इज्जत को बेच डालते हैं, आपकी गालियां भी सुनते हैं, उसके बावजूद भी गरीब मिस्किन बच्चों को आकर के अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाते हैं, कुरान सिखाते हैं। ये मामूली बात है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इसकी कदरदानी नसीब करे, उलमा की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, मदारिस की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, और इसको कैसा जो है दीन इस्लाम बाकी है उसकी फिक्र करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। इन्हीं बातों के साथ हम शुक्रिया के साथ खास तौर से मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब, अल्लाह जज़ाए खैर दे, हमारे यहाँ सफ़र किया, इन्होंने हम लोगों से मुलाकातें की, लेकिन बहुत ही मुश्किल से वक्त निकाला सिर्फ इसलिए कि एक पहाड़ के ऊपर आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोगों की हिम्मत अफजाई के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं और यहाँ आकर के मैंने देखा, बड़ी खुशी महसूस हुई यहाँ के मदरसे देख करके, यहाँ के निज़ाम देख करके, और आप हजरात की यहाँ मौजूदगी इस बात की अलामत है कि आप इनके साथ हैं, आप इनके जज्बात के साथ हैं, इनके काम करने के आप मुतरिफ हैं। अल्लाह के इख्तलाफात क्यों ना हो, किसी भी मदरसे के सिलसिले में आपका हमदर्दाना अंदाज होना चाहिए, हमदर्दी होनी चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए आप अपने माल का अक्सर हिस्सा, अरे 250 रुपये मौलाना ने मिसाल दी है, एक आपके वो मसल्लत क्या है, वआतूहुम मिन मालिल्लाहि अल्लज़ी आताकुम, ये कुरान की आयत है, इसका तर्जुमा है तो उस माल से खर्च करो जो अल्लाह ने तुमको दिया है। तुम्हारा बाप का माल नहीं है, तुम्हारा माल नहीं है, ये अल्लाह का माल है, ये जब चाहेगा अल्लाह तुमसे छीन लेगा। मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, लिहाजा इस बात को गौर कीजिए, याद रखिए कि मोहम्मद मौलवी साहब एक सुनसरी साहब कह रहे थे, ये माल तुम्हारा बाप का नहीं है, ये जो तुम तिजोरी में रखे हुए हो, ये गहने की शक्ल में, जेवर की शक्ल में, बैंक बैलेंस की शक्ल में, जमीन की शक्ल में, ये सारी चीजें अल्लाह की दी हुई है, ये अल्लाह की अमानत आपको दिया है। आप उसकी कदर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जितना उससे खर्च करेंगे अल्लाह उसमें उतनी बरकत देगा। इसलिए कि कुरान की आयत है कि जो सदकात और खैरात करता है वो माल बढ़ता है, और जो सूद और ब्याज का काम करता है उससे माल घटता है। ये कुरान की आयत है, मैं उसका तर्जुमा कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने से ज्यादा उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब और उनके असातिज़ा, यहाँ के तलबा, उनके अमला, उनके शूरा और उनके जितने मुहब्बीन हैं, जितने मुहसिनीन हैं, हम सब के शुक्रगुजार हैं।
اور اللہ کے دربار میں دعا گو ہیں. اللہ رب العزت ان کے ساتھ رہنے, ان کے حوصلہ افزائی کرنے اور دین کے لیے مرنے مٹنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك. اللهم لك الحمد ولك الشکر ولك النعمت ولك الفضل یا رب العالمین. بار الہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں کو معاف فرما. اللہ دین کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. دین کے لیے مرنے مٹنے اور اسی کے لیے زندہ رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. یہ حافظ قرآن جو بنے ہیں اے اللہ ان کے اندر استقامت نصیب فرما. اے اللہ قرآن کو یاد کر رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اتقان نصیب فرما. اے اللہ یہ بہت ہی مبارکبادی کے لائق ہیں. اس روئے زمین پر جو بالکل بیاباں میں ہے اور پہاڑ کی چوٹی پر ہے, ایسی جگہ پر ہے اللہ قال اللہ اور قال رسول کہہ رہا ہے, اللہ اکبر کی آواز بلند کر رہا ہے, قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اے اللہ یہ کتنے خوش نصیب ہیں جو تیرا نام لے رہے ہیں. اے اللہ تو اس کی قدر کر دے, اللہ تو اس کی لاج رکھ لے. اے اللہ اس پہاڑ کی اے اللہ تیرا کلمہ بلند ہو رہا ہے, ہر طرف کفر و باطل کا یلغار ہے اور ایسے ماحول میں اے اللہ یہ تیرا نام لے رہا ہے. اے اللہ تو اسے حوصلہ نصیب فرما. اے اللہ تو اسے حوصلہ نصیب فرما. اے اللہ اس کی قدر دانی کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے لوگ آئے ہیں اس کی آمد کو قبول فرما. اے اللہ جتنے لوگ آئے ہیں اس کی آمد کو قبول فرما. اے اللہ چھوٹے بڑے سب لوگوں کو بخش دے, خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کو دیندار ماحول بنا دے. اے اللہ تجھ سے قریب ہونے کے لیے اے اللہ ہمیں اندر توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں, خطاکار ہیں, سیاہکار ہیں. اے اللہ تو اپنا مقرر بندہ بنا لے. اے اللہ تو اپنا قریبی بندہ بنا لے. اے اللہ مدارس کی قدر دانی نصیب فرما. علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. علماء کو, مدارس کو اور عوام کو آپس میں متحد فرما دے. اے اللہ انہی زکوٰۃ اور صدقات سے اور عوام کے چندے سے یہ مدارس چلتے ہیں. اے اللہ تو اس کے اندر لوگوں کو اے اللہ انفاق کے جذبہ نصیب فرما. اللہ اس مال میں خوب برکت نصیب فرما تاکہ کم مال کے اندر زیادہ سے زیادہ تیرا دین کا کام ہو سکے. اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما. اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما. علماء کرام اور جو لوگ بھی باہر سے آئے ہیں, قریب سے آئے ہیں, اے اللہ سب کو خبر خیریت کے ساتھ ان کے منزل مسجد تک پہنچا دے. اے اللہ اس عمل کو قبول فرما. اے اللہ ہماری ٹوٹے پھوٹے دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.